باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کرتے ہیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5۔ الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا اتیتموہن اجورہن محسنین غیر مسافحین ولا متخذی اخدان ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ الیوم آج حلال کر دی گئی ہیں لکم تمہارے لیے طیباتی پاکیزہ چیزیں وطعام الذین اور کھانا ان لوگوں کا اوتوا الکتاب جو کتاب دیے گئے حل لکم تمہارے لیے حلال ہے وطعامکم اور تمہارا کھانا حل لہم ان کے لیے حلال ہے والمحصنات اور پاک دامن عورتیں من المؤمنات ایمان والیوں میں سے والمحصنات اور پاک دامن عورتیں من الذین ان میں سے اوتوا الکتاب من قبلکم جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے اذا اتیتموہن جب تم ادا کر دو انہیں اجورہن ان کے مہر محسنین نکاح میں لانے کے لیے غیر مسافحین نہ کہ اعلانیہ بدکاری کرنے کے لیے ولا متخذی اور نہ بنانے والے ہو اخدان چھپے دوست ومن یکفر اور جو کوئی کفر کرے گا بالایمان ایمان کے ساتھ فقد حبط پس ضائع ہو گئے عملہ اس کا عمل وہو فی الآخرۃ اور وہ آخرت میں من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ تو یہاں جو ہے وہ بتا دیا گیا ہے کہ آج ہم نے تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی ہیں اور ان لوگوں کا کھانا حلال کر دیا ہے جو اہل کتاب ہیں، کتاب دیے گئے ہیں، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے اور ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے۔ والمحصنات من المؤمنات اور مومن عورتوں میں سے جو پاک دامن عورتیں ہیں اور جو اہل کتاب ہیں ان میں سے پاک دامن عورتیں جب کہ تم ان کو ان کے مہر جو ہے وہ ادا کر دو اور وہ نہ شہوت رانی کے لیے اور نہ ہی چھپی دوستی کے لیے، اور جو کفر ایمان لانے کے ساتھ کفر کرتا ہے تو اس کے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو گئے، اس کا عمل ضائع ہو گیا جو کوئی کرتا ہے، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والے میں سے ہوگا۔ تو اس میں اہل کتاب کا کھانا جو ہے وہ ذبیحہ حلال کر دیا ہے، اور اس میں سے اہل ایمان وہ جو کہ مومن ہو، جو ان کو دین نے حق دیا گیا ہے اس پر عمل پیرا ہونے والے ہو، کہ نہ کہ جو تحریف شدہ دین ہے اس کے مطابق ہو۔ تو وہ تو اہل ایمان ہے نہیں کیونکہ انہوں نے دین میں تحریف کر دی ہے۔ تو جو اللہ کا دیا ہوا دین، پہلی کتابیں دی ہوئی ہیں اور وہ اصلی شکل میں اس پر کاربند ہوں، تو ان لوگوں کا کھانا جو ہے وہ حرام ہے، حلال ہے۔ اور وہ حلال جو ہے کہا گیا ہے کہ وہی چیزیں اہل کتاب کی حلال ہیں جو کہ تمہارے ہاں حلال ہیں، اگر وہ ان میں کوئی جو ہے ایسی چیز جو ہے وہ شامل کر لیتے ہیں تو جیسے ان کے دسترخوان پر شراب ہو یا سور کا گوشت ہو یا کوئی حرام چیز ہو، تو پھر ان کے کھانے میں تم شریک نہیں ہو سکتے۔ اور اسی طرح سے پاک دامن عورتیں جو ہیں وہ تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں، مومنین میں سے، مومن عورتوں میں سے، اور اسی طرح سے جو اہل کتاب ہیں ان کی پاک دامن عورتیں جو ہیں تم پر حلال کر دی گئی، لیکن ساتھ یہ شرط لگا دی گئی ہے کہ وہ کہیں تمہارے دین کو خراب نہ کر دیں، اس میں احتیاط کرنی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ان کو ان کے مہر دے کر جو ہے وہ پاکیزگی کی حالت میں مطلب محسنات ہو، پاک دامن ہو، تو اس پاک دامنی کے لیے ان کے ساتھ نکاح کر کے جو ہے ان کے مہر ادا کر دیے جائیں، نہ کہ شہوت رانی جو ہے کرنے لگو یا چوری چھپے جو ہے ان سے آشنائی کرنے لگو۔ کہا گیا کہ جو کفر کرتا ہے ایمان کے ساتھ، یعنی ایمان کے ساتھ جو ہے انکار کرتا ہے، تو کہا گیا ہے کہ ایسا شخص جو ہے ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کرتا ہے تو اس کا عمل جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا،
اور وہ آخرت میں خسارے میں ہوگا۔ تو اس میں یہ بتا دیا ہے کہ ایمان کے ساتھ ایمان والی روش اختیار کرنی ہے، ایمان کے ساتھ کفر والی روش اختیار نہیں کرنی۔ جو ایسی روش اختیار کرے گا تو اس کا جو ہے عمل جو ہے اس کا ضائع ہو جائے گا۔ اس کے بعد کہا گیا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا کنتم، جب تم اٹھو، الی الصلاۃ، نماز کی طرف، فاغسلوا، تو دھو لو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق، کوہنیوں تک، فامسحوا، اور مسح کرو، برؤوسکم، اپنے سروں کا، وارجلکم، اور اپنے پاؤں کا، الی الکعبین، ٹخنوں تک، کعبین، ٹخنوں تک، وَإِن كُنتُم جُنُبًا، اور اگر ہو تم جنابت کی حالت میں، فطہروا، تو تم غسل کر لو، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم مریض ہو، او علی سفر، یا سفر میں ہو، او جاء احد منکم، اور یا آیا ہو تم میں سے کوئی، من الغائط، قضائے حاجت سے، اور لمست تم، یا تم نے چھوا ہو، نساء، عورتوں کو، فلم تجدوا، اور نہ تم پاؤ، ماء، پانی، فتیمموا، تو پس تیمم کر لو، صعیداً، مٹی سے، طیباً، پاک، فامسحوا، تو مسح کر لو، بوجوہکم، اپنے چہروں پر، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں پر، منہ، اس سے، ما یرید اللہ، نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ، لیجعل، کہ وہ کرے، علیکم، من حرج، تم پر کوئی تنگی، لیکن یرید، چاہتا ہے، لیطہرکم، کہ وہ تمہیں پاک کرے، ویتم، اور تاکہ پورا کرے، نعمتہ، اس اپنی نعمت کو، علیکم، تم پر، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ، شکر کرنے والے بن جاؤ۔ تو اس میں بتا دیا گیا ہے کہ ایمان والوں کو حکم دیا گیا ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو پھر یہ ہے کہ دھو لو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک، اور یہ ہے کہ مسح کر لو اپنے سروں کا اور اپنے پاؤں کا ٹخنوں تک، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو پھر پاک ہو جاؤ، اور اگر تم مرض میں مبتلا ہو یا سفر میں ہو تو پھر، یا تم میں سے کوئی جو ہے وہ قضائے حاجت سے آیا ہو، یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو تو پانی نہ ملے، تو پھر تیمم جو ہے وہ کر لو پاک مٹی سے، اور اپنے وہ کر لو، فامسحوا، اور تم مسح کر لو، بوجوہکم، اپنے چہروں کا، اور اپنے ہاتھوں کا، منہ، اس سے۔ تو کہا گیا ہے کہ نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے تو چہروں کو، ہاتھوں کو کونیوں تک دھو لینا ہے، اور سر کا مسح کر لینا ہے، اور پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لینا ہے، اور کہا گیا ہے جو منہ دھونا ہے اس میں جو ہے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا جو ہے اس میں شامل ہے۔ تو اسی طرح سے جب سر کا مسح کرنا ہے تو اس میں کانوں کے ساتھ، جو کان جو ہے اس کے ساتھ شامل ہے، ان کو بھی جو ہے دھونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور پھر اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی جنابت کی حالت میں ہو تو پاک ہو جائے، پھر اگر کوئی بیمار ہے یعنی پانی کا استعمال نہیں کر سکتا، یا سفر کی حالت میں ہے، تو کوئی وہ آیا ہو قضائے حاجت سے، یا عورتوں کو چھوا ہو اور پانی نہ ملے تو تیمم کر لے۔ تو تیمم کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ پاک صاف مٹی جو ہے اس سے وہ اپنے چہروں کا مسح کرے، یعنی اس سے اپنے چہروں کو پر ملے، اور اسی طرح سے اپنے ہاتھوں پر ملے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تم پر تنگی نہیں چاہتا، بلکہ وہ تمہیں چاہتا ہے کہ پاک کرے، اور تم پر اپنی نعمتیں جو ہے وہ پوری کر دے۔ تو نعمت جو ہے یہ پاکیزگی جو ہے وہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس میں پاکیزگی نفس بھی شامل ہے اور پاکیزگی جسم بھی شامل ہے۔ یہ دونوں جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، پاکیزگی اور طہارت جو ہے۔ اس سے پوری ہدایت ہمیں دے دی گئی ہے کہ کس طرح سے پاکیزگی اور طہارت حاصل کرنی ہے۔ تو یہ ہمیں بہت ساری نفسیاتی اور جسمانی بیماریوں سے بچاتی ہے۔ اور اس کے بعد کہا گیا ہے کہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہ اپنی نعمت کو تم پر پورا کر دیا ہے، پاکیزگی
کی حالت میں، یعنی پاکیزگی ایک نعمت ہے تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ پھر اس کے بعد کہا گیا ہے اگلی آیت ہے وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، اور تم یاد کرو اللہ کی نعمت کو، علیکم جو کہ تم پر ہے، وَمِثَاقَهُ اور اپنے اوپر عہد کو، الذی جو کہ وَثَقَکُم تم نے مضبوط باندھا تھا، بہی اس سے، اذ قلتم جب تم نے کہا تھا، سمعنا ہم نے سنا، وَأَطَعْنَا اور ہم نے اطاعت کی، وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، علیم خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور سینوں کے بھید۔ تو اب جو ہے کہا گیا ہے کہ تم لوگ جو ہے اسی آیت کا حصہ ہے کہ تم پر نعمتیں جو پوری کر دی گئی، اور جب تم نے اپنے کہا گیا یہاں اپنے وعدوں کو، اپنے جو میثاق اللہ کے ساتھ باندھا ہے اس کو جو ہے پختہ باندھ لو، کہ اس عہد و پیمان کو نہ بھولو جو اس نے تم سے لیا تھا، یعنی تمہارا یہ قول کہ ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی، جس طرح سے پیچھے یہود اور نصارہ نے بھی اللہ کے ساتھ عہد باندھا تھا لیکن اس کے بعد وہ بھول گئے تھے، تو ہمیں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نے اللہ کے ساتھ جو اب عہد باندھ لیا ہے اس کو بھولنا نہیں ہے، جو اطاعت سننے کا اور اطاعت کرنے کا عہد باندھا ہے اس کو آپ نے مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنا ہے، اسے کسی صورت میں بھولنا نہیں ہے، جس طرح سے یہود و نصارہ بھول گئے تھے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دلوں کے راز تک جانتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے آیت نمبر 8، یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو، کونو ہو جاؤ، قوامین خوب قائم رہنے والے، للہ اللہ کے لیے، شہداء گواہی دینے والے، بالقسط انصاف پر، ولا یجرمنکم نہ ہرگز نہ تمہیں مجرم بنا دے، شنآن دشمنی قوم کسی قوم کی، علی اس پر، اللہ تعدلوا کہ تم نہ کرو عدل، عدل کرو، ہو اقرب للتقوی یہ تقوی کے لیے زیادہ قریب ہے، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بے شک اللہ تعالیٰ باخبر ہے، بما تعملون جو تم عمل کرتے ہو۔ اس کے بعد اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم انصاف پر گواہی دینے والے بن جاؤ، اور یہ ہے کہ انصاف پر قائم رہنے والے اور اس پر گواہی دینے والے بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی جو ہے تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو، انصاف کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، کہ انصاف کے سلسلے میں اگر کوئی دشمن بھی آ جاتا ہے تو اس کے ساتھ بھی آپ نے انصاف کرنا ہے، نا انصافی نہیں کرنی، کیونکہ انصاف کرنا جو ہے وہ متقی لوگوں کا شیفہ ہے، تقوی کے یہ قریب ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے کہ یعنی اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ یہودیوں میں سے ایک گروہ جو تھا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پر دعوت دی تھی، اور خفیہ طور پر یہ سازش کی تھی کہ اچانک ان پر ٹوٹ پڑیں گے، اس طرح اسلام کی جان نکال دیں گے، لیکن عین وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو اس چیز سے متنبع کر دیا، ان کی سازش سے، اور آپ دعوت پر تشریف نہ لے گئے، تو اس سے رخ جو ہے وہ بنی اسرائیل کی طرف پھیر دیا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ تم جو ہے انصاف کرنا ہے، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو، انصاف کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس کو خوب جاننے والا ہے۔ پھر اگلا حصہ ہے آیت نمبر 9، وعد اللہ الذین آمنوا وعدہ کیا ہے ان لوگوں نے جو کہ ایمان لائے، وعملوا اور جنہوں نے کیے صالحات، وعملوا الصالحات اور نیکیاں کی، لہم ان کے لیے ہے، مغفرتن بڑی بخشش، واجر عظیم اور ان کے لیے ہے بڑا اجر۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے مومنین کے ساتھ یہ وعدہ کر لیا ہے کہ تم لوگ ایمان لائے جنہوں نے اور نیک عمل کیے، ان کے لیے کیا ہے کہ بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ اور اس کے ساتھ اگلی آیت نمبر 10 ہے، والذین کفروا
کفروا اور جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا اور انہوں نے جھٹلایا بے آیاتنا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب الجحیم وہ دوزخ والے ہیں۔ پھر جو ہے یہاں یہ بتا دیا گیا کہ جو کافر ہیں، جو اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے والے ہیں، ان کے لیے دوزخ ہے۔ جو اللہ پر ایمان لانے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔